شان اور تذکرے کا بیان ایک اہم ضرورت ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ میرے دوستو، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ان کی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر تشریف لے گئے تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی سیدہ فاطمہ نے کہا کہ محمد بن عبداللہ یہ آپ کا بھائی پیدا تو ہوا ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ آنکھیں نہیں کھول رہا، میں پریشان ہوں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا اور اپنا لعاب مبارک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لگایا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ کتنی عظیم شان ہے کہ علی یہ وہ عظیم بچہ ہے کہ جس نے آنکھیں کھولنے کے بعد سب سے پہلے دنیا کے اندر جس چہرہ مطہرہ کو دیکھا، جس چہرہ انور کو دیکھا، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اتنی بڑی شان۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جن کے منہ میں اور قلب میں جو چیز داخل ہوئی ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہوا ہے۔ کتنی عظیم شان ہے۔ اور پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ بھی حاصل ہے کہ آپ بچپن میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے دوستو، کیا عظیم شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو والدہ نے نام اسد رکھا۔ اسد کا معنی ہوتا ہے شیر۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والد سفر پر گئے ہوئے تھے، واپس تشریف لائے تو انہوں نے آ کر نام تبدیل کر کے علی رکھ لیا۔ علی اعلیٰ سے ہے، گویا کہ بلند مقام والے، بڑے مرتبے والے، بڑی عظمت والے۔ کچھ عرصے کے بعد مکہ میں قحط سالی ہوئی تو آپ کے والد کا نام عبد مناف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بھائی ہیں۔ بڑے بھائی کا نام طالب تھا، چھوٹے بھائی کا نام عقیل تھا اور اس سے چھوٹے بھائی کا نام جعفر طیار تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام جو عبد مناف تھا تو وہ یہ بہت کم لوگوں کو متعارف ہوا، آپ ابو طالب، بڑے بیٹے کے نام کی کنیت کے ساتھ آپ معروف ہوئے ابو طالب۔ تو ان کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور ابو طالب کے بھائی حضرت عباس، کیونکہ جو آپ کے چچا ہیں وہ حضرت ابو طالب کے بھائی ہیں،
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کی، چونکہ آپ کے والد کا نام عبد مناف اور دادا کا نام عبد المطلب، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام بولے عبد المطلب۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی۔ تو جب قحط پڑا تو حضرت عباس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یار قحط پڑا ہے، میرے بھائی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لہذا اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ہم اٹھا لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بالکل درست ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت حالات بہت اعلیٰ تھے، چونکہ آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا، اور حضرت سیدہ خدیجہ مالدار تھی، تاجرہ تھی، اور انہوں نے اپنا مال تجارت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی وسعت الحمدللہ بہت اچھی تھی۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب چلے گئے تو حضرت عباس نے اپنے بھائی ابو طالب سے کہا کہ ہم آپ کے بچوں کی پرورش اپنے سے بھی لینا چاہتے ہیں۔ تو حالات کی سختی کی وجہ سے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ اب یہ کون سے بچے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے یقین کامل تھا کہ میرا بھتیجا محمد علی کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، اور میں نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں داخل ہوئے تو سین میں دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا چچا میں کسی کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتا، جو بھاگ کر میرے پاس آئے گا میں اسی کو لے کر جاؤں گا۔ تو میں نے دیکھا کہ علی کی عمر اس وقت 6.5 یا 7 سال ہے۔ یہ بھاگتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر حضور بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی جا کر حضور کے سینے نبوت کے ساتھ چمٹ گئے۔ حضرت علی کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے کہ جس نے سب سے پہلے نبوت کے ساتھ، نبوت کے سینے کے ساتھ اپنے سینے کو لگایا، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسکرایا، میں نے کہا محمد سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین تھا کہ تم علی کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، لیکن یہ تو معاملہ ہی بالکل الٹ ہو گیا کہ علی خود تمہارے پاس آ گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب اعلان نبوت ہوا، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایمان کیسے لائے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے، حضرت علی کی عمر اس وقت 9 سال کی ہے، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے پوچھا میرے پیارے بھائی آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ حضور نے فرمایا کہ علی جس رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اس رب کی حمد و ثنا کر رہا تھا، اس کے سامنے سر بسجود ہو رہا تھا، اس کو نماز کہتے ہیں۔ آج اصل میں بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے ہر معاملے کو اختلافات کا شکار بنا دیا، اور بعض ہمارے نادان دوست پڑھے لکھے جاہل جن کو کہیں
کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک صحابی کے مرتبے اور مقام کو بلند کرنے کے لیے دوسرے صحابی کے مرتبے کو گرایا جائے. یہ علم نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جہالت ہے. ہر صحابی کا مرتبہ اپنا ہے، ہر صحابی کا مقام اپنا ہے، اور نبی کا ہر صحابی اعلیٰ اور عرفہ ہے. ہر صحابی شان والا ہے، ہر صحابی عظمت والا ہے، ہر صحابی روشنی کا ستارہ ہے، ہر صحابی رشد و ہدایت کا بہترین نمونہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک کے مقام کو بڑھانے کے لیے دوسرے کو گرا دیا جائے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی پر جب حضور نے اسلام پیش کیا تو انہوں نے کہا میں ابو سے مشورہ کر کے آتا ہوں. ایسا قطعاً میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا. میں نے الحمدللہ اہل بیت کو بہت پڑھا ہے، کسی روایت کے اندر مجھے یہ نہیں ملا. یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت علی نے جب یہ سوال کیا کہ میرے بھائی آپ کیا کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا ہم نماز پڑھ رہے تھے. تو علی نے فرمایا آپ کا یہ عمل مجھے بہت پسند آیا ہے، میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس عمل کو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. اس عمل کو کرنے نماز سے پہلے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کلمہ شہادت پر ہے، تو اس لیے نماز پڑھنے کے لیے پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو حضرت علی نے عرض کی کہ اے میرے پیارے بھائی، اس وقت حضرت علی کو پتہ نہیں ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، بچے ہیں. فرمایا کہ بالکل میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جاؤ اپنے ابو جان سے مشورہ کر کے آ جاؤ. یہ حضور نے فرمایا. حضرت علی نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ میں اپنے ابو سے مشورہ کر کے آتا ہوں، حضور نے کہا. تو حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ بچے تھے نا. حضرت علی چلے گئے، ورنہ حضور کی پرورش میں تھے، حضور کی دسترس میں تھے. اور جس نے حضور کے نشیب و فراز دیکھے، جس نے حضور کا چہرہ دیکھا وہ مسلمان ہو گیا. تو جس نے حضور کی رات دیکھی، جس نے حضور کا دن دیکھا، جس نے حضور کا اٹھنا دیکھا، جس نے حضور کا بیٹھنا دیکھا، جس نے حضور کا کھانا دیکھا، جس نے حضور کا پینا دیکھا، جس نے حضور کا انداز گفتگو دیکھا، جس نے حضور کا تکلم دیکھا، جس نے حضور کے اخلاق دیکھے، وہ کون ہے؟ وہ علی ہے. اب ان کو کیا ضرورت تھی مشورے کرنے کی؟ لیکن چونکہ بچے تھے، اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی جا کر اپنے ابو سے مشورہ کر لو. جب حضرت علی گئے، ابو طالب خود تو ایمان نہیں لائے، لیکن جب حضرت علی نے جا کر اپنے والد سے کہا، عبد مناف سے کہا کہ میرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتا ہے اور میرا دل یہ کرتا ہے کہ جس دین پر وہ قائم ہے، ابو میں اس دین پر قائم ہونا چاہتا ہوں، اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹے مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرنے والا محمد ہے، مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرنے والا محمد بن عبداللہ ہے. جو تیرا بھائی کہتا ہے تو اس کی بات کو مان لے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور تو آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر کہا کہ حضور میرے والد نے بھی اجازت دے دی ہے، اب میں آپ کا بھائی تو ہوں، میں آپ کا امتی بھی بننا چاہتا ہوں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کلمہ پڑھایا. تو یوں بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو میرے قابل احترام بزرگوں، علی کس بات سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے؟ نماز. کس بات سے؟ نماز سے. تو گویا کہ علی کی زندگی کا جز جو ہے وہ نماز ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ کی طرح ہوگا، تیرا معاملہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں دو گروہ بن گئے، ایک گروہ یہود کا اور ایک نصارہ کا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی تحقیر کی کہ آپ کی والدہ کے کردار پر انگلیاں اٹھا دی، والدہ کے کردار پر انگلیاں اٹھا دی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے حد درجے کی تحقیر کی۔ اور دوسری طرف عیسائی تھے، انہوں نے اتنا بڑھایا کہ کہا کہ ابن اللہ ہے، والد کوئی نہیں، لہذا اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ دونوں گروہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باطل میں، دونوں گروہ باطل۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کی وہ بھی باطل، اور جنہوں نے اتنا بڑھایا کہ آسمانوں سے بلند کر دیا اللہ کا بیٹا وہ بھی باطل۔ فرمایا علی میں دیکھ رہا ہوں تیرے معاملے میں بھی دو گروہ ہوں گے، تیرے معاملے میں بھی دو گروہ ہوں گے۔ ایک تجھ سے اتنی محبت کرے گا کہ وہ تجھے اللہ اور رسول سے بھی آگے بڑھا دے گا، یہ باطل فرقہ ہوگا۔ اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک دوسرا گروہ ہوگا جو تجھ سے بغض رکھے گا، بالکل آج دونوں فرقے موجود ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل سچ ثابت ہوئی۔ آج ایک گروہ ہے جو نہ اللہ کا نام لیتا ہے، نہ حضور کا نام لیتا ہے، نہ باقی صحابہ کا نام لیتا ہے، ان کے زبان پر کیا ہے؟ علی 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 علی، بس وہ ملنگ بنے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم علی کے ملنگ ہیں، میں نہیں کہتا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لعنتی فرقہ ہوگا، ملنگ تڑنگ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ پاکی، نہ صفائی، نہ وضو، نہ جو ہے غسل، نہ پاکی، کچھ بھی نہیں ہے، بس علی علی، میں علی کا ملنگ ہوں۔ حالانکہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا بہتا ہوا دریا ہو اور اس دریا کے اندر ایک قطرہ شراب کا گر جائے، اس بہتے ہوئے دریا کے اندر ایک قطرہ شراب کا گر جائے اور اس کے بعد سمندر خشک ہو جائے، اور خشک ہونے کے بعد زمین کے اندر گھاس اگ جائے اور میرا گھوڑا اس گھاس کو چر لے، میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے، فرمایا علی اس کے اوپر سواری نہیں کرے گا۔ نہیں سمجھے بات کہ نظافت اور پاکی کی انتہا دیکھیں کہ قطرہ سمندر میں گر جائے، سمندر خشک ہو جائے اور اس خشکی پر جو گھاس پیدا ہو اس کو اگر میرا گھوڑا کھا لے، علی مناسب نہیں سمجھتا کہ اس پر سواری کرے۔ تو میرے دوستو علی کی پاکیزگی کی انتہا دیکھیں کہ جو اسلام میں باب الاسلام میں داخل ہوئے تو نماز کو دیکھ کر، اور ان کا جسم اتنا مطہر ہے کہ اگر شراب کا قطرہ سمندر کے اندر گر جائے، علی کا گھوڑا اس خشکی کا گھاس بھی کھا لے، علی اس پر سواری نہیں کرتا۔ تو آج 14 سال بعد، آج 14 صدیوں بعد کسی ملنگ کو کیا یہ زیبہ دیتا ہے کہ علی کا نام بے وضو ہے؟ ہم علی کا ملنگ ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا، ایک آدمی اس کو لے کر آیا، اس نے کہا بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، آؤ تمہیں ملاتا ہوں۔ آ گیا، آ کر جب بیٹھے تو اس نے کہا حضرت ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھیے۔ کہا حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر اندر چلے گئے۔ تو یہ اپنے اس دوست کو کہنے لگا، تم کہہ رہے تھے بڑا عالم ہے، بڑا متقی ہے، بڑا فقیہ ہے، خاک عالم ہے، حضور کی بیٹیوں کے نام نہیں آتے۔ میں نے پوچھا ابھی اندر کتاب دیکھنے گیا ہے، یہ اندر سے دیکھ کر آئے گا اور پھر آ کر بتائے گا اس کو حضور کی بیٹیوں کے نام نہیں آتے۔ اب یہ جو دوست لے کر گیا تھا یہ بھی پریشان ہو کر بیچارہ بیٹھ گیا۔
تو کچھ دیر کے بعد حضرت امام شافعی جب باہر تشریف لائے تو داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پوچھا کہ حضرت آپ سے سوال کیا اور آپ اٹھ کر چلے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کا معمول رہا ہے کہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کبھی بے وضو نہیں لیے۔ ابھی اتفاق سے جب آپ نے پوچھا تو میرا وضو نہیں تھا، تو جب ساری زندگی کا عمل رہا ہے میں نے اس کو توڑنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے پہلے جا کر وضو کر کے آیا ہوں، اب میں اس میں حضور کے بیٹیوں کے نام بتاتا ہوں۔ اسی لیے کسی نے کہا نا کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے۔ میرے دوستو، جس کو حضور کی، جنہوں نے حضور کی بیٹیوں کے نام پہ وضو لینا گوارا نہیں سمجھے، آج وہ علی کا نام لیتے، چرس بھی ہوئی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور اس منہ سے علی کا نام لے، میں علی والا ہوں، نہ نماز۔ وہ علی نے نماز سے متاثر ہو کر، نماز کو دیکھ کر، نماز کے افعال کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ ایک گروہ ہے، اور دوسری طرف بھی یک طرفہ نہیں ہے، دوسری طرف بھی کچھ خارجی گروہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، مومن اور منافق میں فرق کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کا تذکرہ کرنا، جس کا چہرہ کھل جائے یہ مومن ہے، اور علی کا نام سن کر جس کے چہرے پر جو ہے، جس کا چہرہ جو ہے جھک جائے، جس کے چہرے پر ناگواری آ جائے، فرمایا یہ منافق ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عمر شناس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مشن پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن کی طرف روانہ کیا۔ جب واپس آئے تو راستے میں، سفر میں کچھ بات اوپر نیچے ہو جاتی ہے، تو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے معاملات کی وجہ سے ان کی طرف توجہ نہ ہو سکی۔ واپس آئے تو آ کر مدینہ میں ایک دو آدمیوں سے کہا کہ یار حضرت علی نے میری طرف راستے میں توجہ نہیں کی، میرا ہم سفر تھے، سفر کے ساتھی تھے، لیکن میرے ساتھ کوئی محبت والا معاملہ نہیں کیا۔ بات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ یہ صحابی حضرت عمر شناس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبح جب میں مسجد میں گیا، جب میں دروازے سے داخل ہوا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی نگاہوں کو مجھ پر ٹکا لیا۔ حضور بڑے غصے سے، بڑے روب سے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں بڑھتا بڑھتا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ میں نے حضور کی طرف دیکھا، حضور نے مجھ سے پوچھا کہ عمر تم نے مجھے تکلیف دی؟ تو میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کو تکلیف دے سکتا ہوں، میں آپ کو تکلیف دینے کا سوچ بھی سکتا ہوں، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو فرماتے ہیں میں نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت کی، تو حضور نے فرمایا جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو بہرحال حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور دلیر اتنے کہ غزوہ خندق کے اندر عمر 24-25 سال ہے، ابھی نوجوان ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں۔ مرحب آیا، جنگی سامان سے لیس ہے، زبردست قسم کی اس نے زرہ پہنی ہوئی ہیں کہ اس کے جسم پر تیر اور تلوار اثر ہی نہیں کرتے۔ آیا، آ کر اعلان کیا کرتا ہے، آئین جنتکم التی تزعمون انہ من قتل منہا دخلا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں تمہارے لوگ
جو کہتے ہیں کہ ہمارے کو جنت انتظار کرتی ہے کہ جب ہم قتل کر دیے جاتے ہیں جنت میں داخل ہو جائیں گے، بھیجو کون جنت میں جانا چاہتا ہے میں اس کو بھیج دوں ذرا۔ جس طرح بدماش میدان میں نکل کر آوازیں کستا ہے، اس طرح مرحب نے آوازیں کسی، کوئی نہیں اٹھا، بھیجو میرے مقابلے میں کسی کو۔ سیدنا علی مرتضیٰ ابھی نو عمر ہے، نوجوان ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا حضور اجازت دیجیے، میں اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کے گھٹنے کو دبایا، علی بیٹھ جاؤ، تم بچے ہو، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بڑا ظالم ہے، بڑا سخت ہے۔ حضرت علی حضور کا حکم سن کر مان کر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے للکارا، حضرت علی پھر آگے ہوئے، حضور کے آگے آئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں اس کے ساتھ دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی نہیں، تم بیٹھ جاؤ، کسی اور کو دیکھتا ہوں۔ تیسری مرتبہ جب پھر اس نے للکار دی تو حضرت علی حضور کے بالکل سامنے آئے، آ کر کہا آقا مجھے اجازت دیجیے، میں اس کے ساتھ دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ۔ حضرت علی چلے گئے، آگے بڑھے، مرحب نے کہا تو بچہ ہے، تو کہاں آ گیا ہے، تو میرا مقابلہ کرے گا، میں تیرا خون بہانا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے فرمایا میں تیرا بہانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میں مرحب ہوں، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اسد اللہ الغالب ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے شہر ہوں، میری ماں نے میرا نام اسد رکھا ہے، آ میرے ساتھ مقابلہ کر۔ مرحب کو غصہ آیا، اس نے یوں تلوار چلائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار سے اپنی جان کو بچا کر پیچھے ہو گئے۔ دوسرے مرحلے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار چلائی، اس کا سر چیرتے ہوئے، اس کے جسم کے دو ٹکڑے کرتے ہوئے، بعض روایات میں آتا ہے اس کے گوڑے کے بھی ٹکڑے کرتے ہوئے وہ زمین پر گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہیں سے نعرہ تکبیر بلند کیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے صحابہ، میرے علی نے میدان کا فاتح بن چکا ہے۔ یہ علی ہے، بچپن میں جوانی میں ایسے مقابلے کیے، اور ایک موقع آیا خیبر نہیں فتح ہو رہا، صحابہ کرام وار کرتے ہیں، پسپا ہو کر واپس آ جاتے ہیں، بات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، یا رسول اللہ خیبر نہیں فتح ہو رہا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل خیبر فتح ہوگا، اور میں فتح کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں دوں گا رب کائنات اس کے ہاتھ سے خیبر کو فتح فرما دیں گے۔ حضرت عمر، اللہ اکبر، واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ نے جس کو سخت ترین کفر کے لیے پیدا کیا تھا، فرماتے ہیں میں ساری رات نہیں سویا کہ صبح جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے گا۔ جب صبح ہوئی صحابہ جمع ہوئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ علی کو بلایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں اپنی آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور نے جھنڈا علی کی طرف بڑھایا، فرمایا یا رسول اللہ میری تو آنکھیں خراب ہے، مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ حضرت علی نے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر 2 مرتبہ لعاب لگا حضور کا، ایک بچپن میں جب آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، اور دوسرا فتح خیبر کے موقع پر جب آنکھیں خراب ہو گئی تھی، اور فرماتے ہیں اس کے بعد نہیں، اور ایک مرتبہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، فرمایا ابو بکر تم میرے ساتھ آ جاؤ، علی تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ علی کو جو ہے بستر پر لٹایا، کیا وہاں خوف نہیں تھا، خطرہ نہیں تھا؟ نبی کے بستر پر، اور بار کفار کھڑے ہیں، وار نبی پہ کرنا ہے، نبی کے بستر پر علی ہے، اور علی نے حضور کی چادر پہنی ہوئی ہے، اب بتاؤ وار کے نیچے کون آئے گا؟ تو اللہ نے، وقت نہیں ہے، رب کائنات نے آسمانوں سے جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ میرے نبی کے بستر پر علی سو رہا ہے، تم نے جا کر اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ کافر آ کر وار کرتے، آ کر کپڑا اٹھایا، دیکھا تو علی تھا، جان نہیں خطرے میں نہیں ڈالی، ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے جان خطرے میں نہیں ڈالی،
ہر صحابی کا اپنا مقام ہے۔ علی بستر پر لیٹ کر اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہے اور ابو بکر ساتھ جا کر اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہے۔ 3 دن کے بعد امانتیں لٹا کر جب مدینہ پہنچے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طباء میں ہیں، بڑا طویل سفر کیا، تو جب قباء کے پاس پہنچے تو وہاں جا کر حضرت علی کی بس ہو گئی۔ حضور نے فرمایا علی آیا ہے میرے پاس لاؤ۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ چل نہیں سکتے، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے ان کے پاؤں مبارک پھٹ چکے ہیں، پاؤں زخمی ہو چکے ہیں، آپ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اٹھا کر لاؤ، سہارا دے کر لاؤ۔ سہارا دے کر حضرت علی کو حضور کے دربار میں پیش کیا گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی ایڑیوں پر لگایا، فرماتے ہیں ساری زندگی میرے پاؤں کبھی خراب نہیں۔ ادھر خیبر والے دن حضور نے آنکھوں پر لگایا، حضرت علی نے جھنڈا پکڑا، تھاما، گئے، جا کر اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ کہتے ہیں مورخ لکھتے ہیں کہ یہ باب خیبر جو تھا یہ 40 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔